السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے مفرا سے آپ ماحول ایڈوکیٹ۔ آج جو ٹاپک ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا نام ہے اسٹریٹجی ٹو پاس پی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی ایگزام۔ اس ایگزام میں ہر سال جو ہے یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپیئر ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیاری بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا جو امتحان ہے یہ پاس نہیں ہو رہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سلسلے میں ہے کہ آپ نے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کیسے تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو اہم ٹاپکس ہیں، فوکس آن امپورٹنٹ ٹاپکس، جو اہم ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جو کرنٹ سچویشن میں چل رہے ہوں۔ جیسے ایک سوال جو ہے وہ اگر جنرل نالج کی ہم بات کریں تو ایک جو سوالات ہیں، ایک آپ کو ماؤنٹینس پہ کوشچن آتا ہے، ریورس پہ کوشچن آتا ہے، کیپٹل پہ کوشچن آتا ہے، کرنسی پہ جو کوشچن ہے۔ اس طرح کے جو ایک لسٹ بنائیں کہ ہاں اس لسٹ کو آپ نے فالو کرتے ہوئے تیاری کرنی، کیونکہ ان میں سے ایک سوال تو ضرور آتا ہے۔ اس کے بعد اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن منیمم جو ہے اگر آپ 1 پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ 8 گھنٹے آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسلسل آپ جو ہے وہ 8 گھنٹے ایک ہی دفعہ آپ کہہ لیں کہ میں لگا لوں تو میرا ایگزام پاس ہو جائے گا، بلکہ 8 گھنٹے جو ہے یہ آپ کا کم سے کم ٹارگٹ ہے۔ اور کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ بک سے پڑھیں، اخبار پڑھیں، کیونکہ اخبار سے آپ کو کرنٹ افیئرس کا جو نالج ہے وہ ملتا ہے۔ جنرل نالج کے بہت سارے کوسچن جو ہیں وہ ہم اخبار سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاسٹ پیپرز جو ہیں، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں، کوئی بھی ایگزام ہے، سب سے زیادہ جو کامیابی میں اہم رول ادا کرتے ہیں وہ پاسٹ پیپرز ہیں۔ اگر آپ ماڈلز پیپر جتنے یہ پی پی ایس سی کے یا ایف پی ایس سی کے کر لیتے ہیں تو آپ 70 مارکس جو ہیں وہ صرف پاسٹ پیپر سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے پاسٹ پیپر جو ہیں یہ آپ کی تیاری کا سب سے اہم پورشن ہے۔ اس کے بعد کریمنگ کی بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ کریمنگ نہیں کرنی چاہیے، چیزوں کو بار بار پڑھیں، کیونکہ کریم کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے 4 چیپٹر اگر کریم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھولنا شروع ہو جائیں۔ کریمنگ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ چیزوں کو آپ جو ہے وہ یاد کریں۔ اس کے بعد اپنے مائنڈ کو کیپ یور مائنڈ اینڈ باڈی ہیلتھی۔ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں وہ آپ نے سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں کہ ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے، اور اپنے جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈنر جو ہے وہ رات کو 12 بجے کر رہے ہوں، اور آپ کے اٹھنے کی جو روٹین ہے یہ بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو لیٹ اٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کامیابی کے امکان ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے جلدی اٹھنے کی جو عادت ہے وہ ڈالیں۔ اس کے بعد اپنی اسٹڈی کا ایک شیڈول بنائیں کہ جنرل نالج کو آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے، اردو کے پورشن کو آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، جیوگرافی ہے، میتھمیٹکس ہے، ان کو آپ جو ہے وہ ایک شیڈول بنائیں گے، اور شیڈول میں بے شک آپ 20 منٹ رکھیں ایک پورشن کے لیے، لیکن آپ نے شیڈول کے ساتھ تیاری کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی پورشن جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اس کے بعد سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے تیاری کی ہے، 2 دن آپ نے گیپ کر دیا تو اس سے تیاری آپ کبھی بھی اچھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو جاب ریلیٹڈ کوسچن ہوتے ہیں، اگر کنسرن کوئی جاب آئی ہے تو اس جاب سے ریلیٹڈ، جیسے ریونیو کی کوئی جاب آئی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کی جو جاب آئی ہے اس سے ریلیٹڈ، یا اس سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں ان میں سے کوسچن جو ہے یہ ایگزام میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سلیبس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ سے دیکھیں یا کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو اس میں سب سے میں جو ضروری چیز سمجھتا ہوں وہ سلیبس ہوتی ہے۔ سلیبس کو آپ نے دیکھنا ہے اور سلیبس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ صرف اور صرف ہم تھوڑا سا پورشن کر لیں یا چند پیپرز کر لیں تو ہمارا یہ پیپر حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ کمپٹیشن ہے، یہاں پہ لاکھوں لوگوں نے اپیئر ہونا ہے، اس لیے آپ نے وہ سلیبس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ریوائز۔ ایک چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ دوسری دفعہ نہیں دیکھتے تو یاد رکھیے گا وہ چیز بھول جاتی ہے۔ چیزیں آپ ریوائز کریں، چاہے 1 ہفتے کا شیڈول بنائیں چاہے 2 ہفتے کا شیڈول بنائیں، کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا ریوائز بھی ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ یہ اسٹریٹجی اگر آپ اپنائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔